دیے جلائے زرگا مہان کے پیچھے ہونے اور خود کو والہانہ نظر سے دیکھنے پر مدم لہجے میں کہا تو زرگا مہان نے نظر اوپر اٹھا کر ڈلکتے شام کو دیکھا۔ شام کو رات میں ڈلکتے دیکھ سر آسمان میں ہلاتے قدم ٹینٹ کی جانب بڑھائے، وہاں سے ماچس کی ڈبی اٹھاتے باہر آ کر عقیدت کا ہاتھ تھامتے قدم تالاب میں رکھے۔ اپنی پیٹھ پر زرگا مہان کی گہری تپش زدہ نظروں کو محسوس کرتے عقیدت نے بری طرح ہاتھ مسلے تھے۔ وہ تب سے زرگا مہان کی لو دیتی نظروں سے بچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دیے جلانے میں بھی وہ جان بوجھ کر وقت ضائع کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ فرار ممکن نہیں، مگر آج وہ چاہ کر بھی زرگا مہان کی لو دیتی نظروں کا مقابلہ نہیں کر پا رہی تھی۔ مجھے لگا یہ گہرا ہوگا، مگر یہ تو بالکل بھی گہرا۔ کنارے کے قریب پہنچتے مانیہیز خاموشی سے تنگ آتے عقیدت نے نارمل لہجے میں کہا، ابھی وہ بات مکمل قریب کے پیچھے سے آتے زرگا مہان نے بازو سے تھامتے جھٹکے سے رخ اپنی جانب کرتے عقیدت کی سانسوں سے اپنی سانسیں سلجھائی تھی۔ عقیدت کے پہنے بلیک لانگ کوٹ کو اتار کر دور اچھالتے ایک بازو عقیدت کی گردن کے گرد لپیٹے دوسرے بازو سے کمر کو جگڑا تھا۔ پوری شدت سے عقیدت کے ہونٹوں پر گرفت جماتے وہ یوں ہی عقیدت کو تھامے عقیدت کو پیچھے کو جھکاتے زمین پر لٹاتے اس پر جھکایا تھا۔ اپنے سینے پر ڈر عقیدت کے ہاتھوں میں اپنی انگلیاں پھنساتے وہ انہیں نیچے گیلی زمین پر لگا چکا تھا۔ قطرہ قطرہ عقیدت کی ٹھنڈی سانسوں کو خود میں اتارتے وہ ان کی مہک کو اپنی سانسوں میں محسوس کرتا بہکتا جا رہا تھا۔ عقیدت کی بکھری سانسوں کو محسوس کرتے وہ لمحے کے لیے پیچھے ہوتا دوبارہ جھک چکا تھا۔ جب کچھ زرگا مہان کی شدت پر عقیدت نے ساتھی سے اپنی آنکھیں بند کی تھی۔ آئی ایم سوری روح من، کیونکہ آزاد اس پاگل ہان کی جنونی قربت تمہیں برداشت کرنی پڑے گی۔ تم پر چاہ کر بھی رحم نہیں کر پاؤں گا، کیونکہ تمہارے ہجر نے بہت تڑپایا ہے۔ زرگا مہان کے وجود کا ذرا ذرا تمہارے ہجر کی آگ میں جھلسا ہے۔ آج اگر یہ قربت نصیب ہوئی ہے تو جان لو کہ برسوں کی تشنگی کی ایک رات میں نہیں مٹنے والی۔ اس کے لیے تو بہت سی صدیاں درکار ہے، مگر آج قربت کی پہلی بارش میں زرگا مہان پوری طرح بھیگ جانا چاہتا ہے۔ اس تشنگی کو مٹانے کے لیے تمہاری کسی مزاحمت کو ہاتھ میں نہ لانے والا۔ عقیدت کے کان کے لو کو دانتوں تلے دباتے جھک کر عقیدت کو اپنی باہوں میں اٹھاتے ٹینٹ میں داخل ہوتے عقیدت کو نیچے رکھے سفید رنگ کے کشنز پر لٹاتے پلٹ کر ٹینٹ کا پردہ گرایا۔ حیا سے سرخ ٹمٹماتے چہرے کو اوپر اٹھاتے عقیدت نے زرگا مہان کو دیکھا تھا، جو اپنا کرتا اتارتے سیاہ رنگ کی بنیان کو اتار کر بھی نیچے پھینک چکا تھا۔ عقیدت کی نظر زرگا مہان کے چوڑے مضبوط سینے سے ہوتی سکس پیک پر آئی تو عقیدت کو اپنا دل رکتا محسوس ہوا تھا۔ نظریں سرکتے ہوئی پھولے مسلز پائے تو گلے میں گلٹی سی اوپر کا معدوم ہوئی۔ نظریں بازو کی تنی رگوں سے ہوتی گردن کی ہڈی سے سرکتی زرگا مہان کے مونچھوں تلے نابی ہونٹوں پر آئی تو ان ہونٹوں کا دہکتا لمس یاد کرتے عقیدت کا دل دھک سے رہ گیا۔ نظریں بھی ساختہ جھکی تھی کہ تبھی زرگا مہان نے عقیدت کے سامنے بیٹھتے جھٹکے سے اسے اپنے قریب کیا تھا۔ بنا عقیدت کو سامنے کا موقع دیا وہ اس کی شرٹ کے اوپری بٹن کھولتا کندھے سے سرکا چکا تھا۔ زرگام ایک منٹ پلیز۔ زرگا مہان کی ذرا سی قربت پر سانسیں پل میں منتشر ہوئی تھی، تبھی زرگا مہان کے سینے پر ہاتھ رکھتے خشک پڑتے ہونٹوں کو تار کرتے منمنا کر کہا تو زرگا مہان نے ہمار آلودہ نظر سے عقیدت کو دیکھتے سارنا بھی مہلایا تھا۔ ایک منٹ بھی نہیں بیگم۔ بوجھل ہمار آلودہ لہجے میں سرگوشی کرتے وہ عقیدت کو پیچھے کی جانب دھکا دیتے اس پر گنی کٹار کی طرح سایہ فگن ہوا تھا۔ زرگا مہان کے دہکتے ہونٹوں کا لمس اپنے چہرے سے سرکتے گردن اور کندھے پر محسوس کرتے عقیدت کو پورا وجود لرزا اٹھا۔ جان تو تب ہوا ہوئی جب زرگا مہان نے شرٹ کو مزید کھسکاتے اپنے لب دل کے مقام پر رکھے تھے۔ زرگا مہان کے شدت پر لمسے سے عقیدت کے ہونٹوں سے نکلتی سسکی زرگا مہان کی ہتھیلی کے نیچے دم توڑ چکی تھی۔ زرگا مہان کے ہونٹوں کے جان لیوا لمس کو اپنے پیٹ اور بے باک ہاتھوں کے لمس کو اپنے وجود پر گردش کرتے محسوس کرتے عقیدت نے تڑپ کر اپنے دونوں ہاتھ زرگا مہان کے کندھوں پر رکھے تھے۔ زرگام پلیز، مجھے ڈر لگ رہا ہے، میرا دل بند ہو جائے گا۔ ناخن زرگا مہان کے کندھے پر گاڑتے گہرے سانسوں کے درمیان دبے دبے لہجے میں چیخ کر پکارا تو زرگا مہان نے سر اٹھاتے خمار آلودہ نظروں سے عقیدت کی بند آنکھوں کو دیکھا۔ نظریں آنکھوں سے سرکتی ہوں جھلکاتے رخساروں سے ہوتی گردن پر موجود سرخ نشانوں سے سرکتی دودھے پیٹ پر موجود اپنی شدتوں کے نشان بار آئیں تو زرگا مہان کے گلے میں گلٹی سی اوپر کا معدوم ہوئی تھی۔ نظریں عقیدت کے بکھرے سیاپے پر کاٹتے اپنا بازو عقیدت کی کمر کی گرد لپیٹتے چٹکے سے اٹھاتے اپنے سامنے بٹھایا۔ تمہیں میری شدتوں سے ڈر لگ رہا ہے، اور جو میں تمہارے دور جانے کا خیال سے ڈرتا رہا ہوں۔ تمہارا دل میرے بے باکیوں پابند ہو رہا ہے۔
جبکہ میرا دل تمہاری دوری پر بند ہوتا رہا ہے، اور یقین مانو تمہارا ڈر میرے ڈر کے آگے بے معنی ہے، اور تمہارا دل میرے لمس پر دھڑک تو سکتا ہے بات نہیں۔ ہو سکتا ہے اب تم ایک لفظ نہیں کہو گی عقیدت، صرف خاموشی سے مجھے محسوس کرو گی۔ گمبھیر لہجے میں کہتے آخر میں سخت لہجے میں کہتے اپنا ہاتھ عقیدت کے بالوں میں عرض سے شدت سے اس کے سرخ پڑتے ہونٹوں پر جھکایا۔ عقیدت کے نانوں کو اپنی پیٹھ میں دست سے محسوس کرتا زغام خان کی شدت میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ گزرتی رات میں عقیدت کی بکھری سانسوں سسکیوں کے مدم شور میں زغام خان کی محبت بڑے بے باک سرگوشیاں شامل ہوتی، خاموش فضا میں رقص پیدا کر رہی تھی۔ جیسے جیسے رات گزر رہی تھی زغام خان کی شدتوں میں اضافہ ہی ہوا تھا، ایک دوسرے کی قربت میں گم ہوتے وہ ایک دوسرے کے روح تک اتر گئے تھے۔ وہ دونوں جیسے جنگل کے قریب پہنچے وہاں زغام خان کی جیپ دیکھ ہدایت کا دل کی اپنا ماتھا پیٹ لے۔ مجھے نہیں لگتا اب مرجان آئے گا، بہرام نے اطراف میں نگاہ دوڑاتے ہوئے کہا تو ہدایت شاہ نے کندھے اچکائے۔ ہمیں ایک بار دیکھ آنا چاہیے۔ ہدایت شاہ نے موبائل کی اسکرین پر نظر آتی عقیدت کی لوکیشن کو دیکھتے ہوئے کہا تو بہرام شاہ نے سر نفی میں ہلایا۔ زغام ضرور عقیدت کے پیچھے آیا ہوگا، ویسے بھی تم نے بتایا کہ کل رات وہ حویلی نہیں تھا اور عقیدت پریشان بھی تھی، کیا پتہ اپنی بیوی کو منانے کی خاطر آیا ہو۔ تم نے کیوں جا کر ان کی ڈیٹ خراب کرنی ہے؟ بہرام شاہ نے سرسری لہجے میں کہا تو ہدایت شاہ نے ڈیٹ کے نام پر دان کچکچائے۔ ڈیٹ پر لے جانے کو اسے یہ جنگل ہی ملا تھا، وہاں کیا درختوں اور جن بوتوں سے ملوانے لے گیا ہے؟ بہرام کی گاڑی ریورس کرنے بعد دان پیس کر کہا تو بہرام شاہ نے بمشکل اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں، تم پلوشہ کو ڈیٹ پر لے کر جاؤ تو جنگل میں جانا، کیا پتہ تمہیں پتہ چل جائے کہ وہ جنگل میں کیوں گیا؟ کندھے اچکاتے جواب دیا، میں اسے ایسی منحوس جگہ پر کیوں لاؤں گا جہاں یا تو جانور دیکھنے کو ملیں گے یا چاروں طرف درخت، نہ یہاں دور دور تک بندہ نہ بندے کی ذات، یہاں تو بندہ اکیلا ہو تو ویسے۔ روانی میں بولتے ایک دم سے زبان کو بریک لگی تھی، ہونٹ سٹی کی صورت میں واہ ہوئے تھے، چہرہ بہرام شاہ کی جانب کرتے حیرت سے اسے دکھا تھا، جس پر بہرام شاہ کا کہکا بے ساختہ تھا۔ نیور انڈر ایسٹیمیٹ یور سالہ۔ خاص طور پر جب وہ ہڑپاتی دماغ کا مالک ہو بھی ہان۔ ہدایت شاہ کے کھلے منہ کی جانب دیکھتے آنکھ ونک کرتے ہوئے کہا تو ہدایت شاہ نے سٹپٹا کر سر نفی میں ہلاتے زیر لب زغام خان کو سلواتوں سے نوازا تھا۔ صبح نہ جانے کس پہر عقیدت کی آنکھ کھلی تھی، خود پر بوجھ محسوس کرتا عقیدت نے کسمسا کر پیچھے ہونا چاہا تھا کہ تبھی زغام خان نے اپنا ہزار تانگ کر عقیدت کو خود میں بھیجا تھا۔ آنکھیں کھلی وہ کچھ دیر تو غائب دماغی سے لیٹی رہی، پھر نظریں اطراف سے ہوتی خود کو گاؤں تکیے کی طرح دبوچ کر لیٹے زغام خان کو دیکھا، جو چہرہ عقیدت کی گردن پر چھپائے دونوں ٹانگوں سے عقیدت کی ٹانگوں کو لاکیے، دونوں ہاتھ عقیدت کے گرد لپیٹے شاید گہری نیند سو رہا تھا۔ آنکھوں کے پردے پر گزری رات کے خوبصورت مناظر لہرائے تو عقیدت کو اپنے وجود کا سارا خون چہرے پر سمرتا محسوس ہوا۔ اپنے وجود سے اٹھتی زغام خان کی خوشبو کو محسوس کرتے پلکیں بری طرح لرزی تھی، ابھی وہ اپنے خیالوں میں ہی گم تھی کہ زغام خان نے جھٹکا دیتے عقیدت کا رخ اپنی جانب کیا۔ اس اچانک ابداعت پر عقیدت نے منچکا کر اپنے دونوں ہاتھ زغام خان کے سینے پر رکھے تھے اور وہ دونوں کروٹ کے بل ایک دوسرے کے سامنے تھے۔ مجھے نہیں اندازہ تھا کہ کوئی صبح اتنی خوبصورت اور روشن بھی ہو سکتی ہے۔ عقیدت کے چہرے کے نقوش کو محبت سے چھوتے بڑی لہجے میں سرگوشی کی تو عقیدت کے ہونٹوں پر شرمگی مسکراہٹ رنگ گئی۔ مگر زغام خان کا رویہ یاد آیا تو عقیدت نے جھٹکے سے پیچھے ہوتے خفا نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ عقیدت کی آنکھوں میں خفگی دیکھتے زغام خان نے ہونٹوں کا کنارہ دانتوں میں دبایا تھا۔ زغام خان کی شدت سحتی کس قدر اس کے نازک جان ہلکان ہوئی تھی، نیند سے بہنودی آنکھوں اور باہر پھیلتی روشنی کو محسوس کر کے عقیدت نے کئی بار زغام خان کو روکنے کا بولا تھا، مگر اس نے کہا تھا کہ وہ نہیں سنے گا، تو اس نے سچ میں نہیں سنی تھی۔ وہ دن چڑھے تک منمانیاں کرتا رہا تھا۔ زغام خان کی شدتوں پر کبھی تو عقیدت کی سانسیں رکتی اور کبھی منتشر ہوتی، جان لبوں پر لے آتی۔ زغام خان کے جنونی روپ کو دیکھتے وہ اپنا آپ اس کے حوالے تو کر چکی تھی، مگر ہر گزرتے لمحے کے ساتھ زغام خان کی بڑھتی جنونیت کو محسوس کرتے ہوئے لرز اٹھتی، مگر وہ انجان بنتا عقیدت کے لمس میں گم ہوتا چلا گیا تھا۔ دل تھا کہ سراب نہیں ہو رہا تھا، تشنگی تھی کہ ہر لمس پر بڑھتی جا رہی تھی۔ بات مت کرنا مجھ سے، نم لہجے میں کہتے جھٹکے سے رخ بدلا تو زغام خان نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے
کھسک کر الفاظ ساتھ سمیٹتا، اگر بات نہیں کر سکتا تو پیار کر لوں، کیونکہ تمہارے چہرے پر میں محبت کے رنگ دے کر مجھے تم پر رات سے بھی زیادہ پیار آ رہا ہے۔ ایک بازو لپیٹ کر سر کے نیچے رکھتے، دوسرا عقیدت کی کمر پر رکھتے، آگے کو جھکا سرگوشی کی تو عقیدت نے اپنی کوہنی زرگاہ مہان کے پیٹ میں ماری۔ اب بھی پیار کرنے کی کسر ہے؟ ساری رات تو جن کی طرح چمٹے رہے ہو مجھ سے، ایک پل کے لیے بھی تمہیں مجھ پر ترس نہیں آیا، ایک بار بھی تم نے میری نہیں سنی۔ چہرہ ہنوز دوسری جانب کیے نم لہجے میں کہا تو زرگاہ مہان نے جھٹکے سے عقیدت کا رخ اپنی جانب کیا تھا۔ اگر سمجھ نہیں آ رہی کہ مجھے فیس کیسے کرنا ہے تو مجھ سے پوچھ لو، جیسے ساری رات تمہیں شرما کر خود میں سمیٹنے پر مجبور کیا تھا، ویسے بھی اب تمہیں مجھے فیس کیسے کرنا ہے وہ بھی بتا دوں گا، مگر ترس والی بات کر کے مجھے گلٹی فیل کروانے کی ضرورت نہیں۔ میری محبت ایسی ہی ہے، شدت بڑی جنونیت لیے، تمہیں صرف ایک رات نہیں ساری عمر مجھے ایسے ہی برداشت کرنا ہے، اور اگر میں جن کی طرح چمٹا رہا ہوں تو خود کے بارے میں کیا خیال ہے؟ مجھے تو ڈر تھا کہ تمہیں میرا خون کم ہی نہ پڑ جائے، ویمپائرز کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے، سخت لہجے میں کہتے آخر میں افسوس بڑے لہجے میں کہتے اپنی گردن، سینے اور بازو پر دانتوں کے گہرے نشانوں کی طرف اشارہ کیا تو عقیدت نے سرخ پڑتے چہرہ جھکایا تھا۔ اب دیکھو میری طرف، میرا چمٹنا یاد ہے مگر اپنے ناخنوں سے میری پیٹھ کھروچنا یاد نہیں۔ جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھتے اپنی پیٹھ دکھائی، جہاں ناخنوں کے نشان کے ساتھ کندھوں سے نیچے پیٹھ تک بنی سرخ لکیریں دیکھتے عقیدت نے بری طرح ہونٹ کچلے تھے۔ وہ تو ایکشن کا ری ایکشن تھا، عقیدت کے من منا کر کہنے پر زرگاہ مہان نے گر کر اپنے گھٹنے میں چھپی عقیدت شاہ کو گورا تھا۔ اب اس ری ایکشن کے سائیڈ افیکٹس کے لیے بھی ریڈی ہو جاؤ۔ بنا عقیدت کو سمجھنے کا موقع دیے وہ اس کے دونوں ہاتھوں کا سر کے اوپر پن کرتا عقیدت کے گال پر جھکتے ہوئے بولا تو عقیدت نے سختی سے اپنی آنکھیں میچ لی، اپنے چہرے پر زرگاہ مہان کی ہلکی بیٹھ کی چبھن محسوس کرتے عقیدت کا دل بے ساختہ دھڑکا تھا۔ زرگاہ سب پریشان ہو رہے ہوں گے، زرگاہ مہان کو ایک بار پھر رات والے روم میں واپس آتے دیکھ حلق تار کرتے مدم لہجے میں کہا تو زرگاہ مہان نے چہرہ اٹھاتے عقیدت کی سرخ ڈوریوں والی آنکھوں میں جھانکا۔ گزری رات کی غربت کا خمار لیے دونوں کی آنکھیں لمحے کے لیے ملی تو زرگاہ مہان نے جھک کر نرمی سے انہیں چھوا۔ وہ پریشان ہے یا نہیں اس بات کو چھوڑو، تمہیں اس اپنی باہوں کے حصار میں دیکھا جو میرا دل بے ایمان ہو رہا ہے، اس کے بارے میں سوچو۔ عقیدت کے نچلے ہونٹوں کو اپنے انگوٹھے سے سہلاتے گمبھیر لہجے میں سرگوشی کرتا وہ ایک بار پھر عقیدت کے وجود پر جھکتا چلا گیا تھا، اور رات کی طرح ایک بار پھر ساری مزاحمتیں زرگاہ مہان کی شدت کے آگے دم توڑ چکی تھی۔ اب کمرے میں جا کر سو جانا، جتنی نیند پوری کرنی ہے میرے آنے تک کر لینا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ تم رات نیند نہ پوری ہونے کا شکوہ کرو۔ عقیدت کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام کر ہونٹوں سے لگاتے مانی ہی اس لہجے میں کہتے محبت پاش نظروں سے عقیدت کے نکھرے نکھرے چہرے کو دیکھا۔ بہت احسان ہے آپ کا کہ آپ مجھے سونے کی اجازت دے رہے ہیں۔ نہ روٹے پان سے کہتے خان حویلی کے گیٹ کو دیکھا تھا، اپنی منمانیاں کرنے کے بعد سب سے پہلے ملازم کو فون کرتے حویلی سے گاڑی منگوائی تھی، کیونکہ عقیدت کے چہرے پر پھوٹتی حیا کی لالی اور گزری رات کی کہانی بیان کرتے غربت کے رنگ دیکھ زرگاہ مہان کو ڈر تھا کہ اسے کہیں اس کی ہی نظر نہ لگ جائے، پر وہ عقیدت کو اس روم میں بالکل بھی جیپ میں لے جانے کا روادار نہیں تھا۔ گاڑی کے آتے ہی وہ دونوں وہاں سے نکلے تھے۔ ڈھابے کے قریب پہنچتے زرگاہ مہان نے گاڑی روکتے وہاں سے کھانا لیا تھا۔ عقیدت کی وجہ سے گاڑی میں ہی بیٹھ کر کھاتے وہ اس کے بعد بے مقصد شہر کی جانب جاتی سڑکوں پر گاڑی گھماتا دوپہر 3 بجے کے قریب عقیدت کو لیے حویلی پہنچا تھا۔ اب وہ جا کر بہرام شاہ سے بات کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، اس لیے اندر جانے کے بجائے وہ گاڑی کو دروازے پر ہی روک چکا تھا۔ صرف سونے کی اجازت نہیں دے رہا بلکہ رات کے پروگرام سے بھی آگاہ کر رہا ہوں، عقیدت کے پھولے گلابی گالوں کو کھینتے ہوئے شوخ لہجے میں کہا تو عقیدت نے گھور کر زرگاہ مہان کو دیکھا تھا جس میں واقعی کسی جن کی آتما ہی آ چکی تھی۔ فی امان اللہ، زرگاہ مہان کو اپنے ہونٹوں پر جھکتے دیکھ جلدی سے دروازہ کھول کر باہر نکلے بلند آواز میں کہا تو زرگاہ مہان نے تیز نظروں سے عقیدت شاہ کے مسکراتے چہرے کو دیکھا تھا جو منہ کے ڈیزائن بناتی حویلی کے اندر جا چکی تھی۔ گاڑی سٹارٹ کرتے سوچے پھر سے عقیدت کی جانب گئی تو ہونٹوں پر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ رنگ گئی۔ گردن ترچھی کرتے حویلی کے بند ہوتے گیٹ کو دیکھتے زرگاہ مہان نے گاڑی ریورس کی تھی
ابھی وہ شاہ حویلی کی جانب جا ہی رہا تھا کہ راستے میں سامنے سے آتی بہرام کی کار کو دیکھ سائڈ پر گاڑی روک چکا تھا۔ زرگام خان کو گاڑی سے نکلتے دیکھ بہرام نے اس کے قریب کار روکی تھی۔ السلام علیکم حیدر، تم حویلی کی طرف جا رہے ہو؟ باہر نکل کر زرگام سے بغل کی ہوتے ہوئے استفسار کی تو زرگام خان نے اسلام کا جواب دیتے سارا سوال میں ہلایا۔ ضروری بات کرنی تھی۔ زرگام خان کے سنجیدہ لہجے پر بہرام نے سمجھنے کے انداز میں سارا سوال میں ہلاتے اسے اپنی کار میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ کوئی مسئلہ ہوا ہے کیا؟ بہرام شاہ کے سوال پر زرگام خان نے گہری سانس بھرتے نظر بہرام شاہ کے چہرے پر ٹکائی۔ میں جانتا ہوں کہ سلوا کی شادی ارمان شاہ سے نہیں، ارمغان خان سے طے کی ہے آپ نے۔ سلوا سے یہ بات کیوں چھپائی؟ میں نہیں جانتا، مگر میں یہ بات اپنے بھائی سے نہیں چھپا سکتا۔ زرگام خان کے انکشاف کرنے پر بہرام شاہ کے نابی ہونٹوں پر گہرا تبسم بکھر گیا۔ جس دن وہ حویلی گئے تھے، ہدائی کے جانے کے بعد ارمغان بھی ڈائننگ روم سے چلا گیا تھا۔ تب بہرام شاہ نے داجی سے ارمغان اور سلوا کے لیے بات کی تھی۔ وہ دنیا کی خبر رکھنے والے اپنے سے جڑے رشتوں سے کیسے بے خبر رہ سکتا تھا؟ وہ دونوں پسند کرتے ہیں ایک دوسرے کو۔ ارمغان خان کی آنکھوں میں محبت دیکھی تھی میں نے۔ انتظار کر رہا تھا کب وہ ہم پر یقین کر کے میرے دل کی بات بتائیں گے، مگر چھوٹے تو چھوٹے ہی ہوتے ہیں، زیادہ سمجھدار بن رہے تھے، سو اس کی چھوٹی سی سزا اور سرپرائز بھی کہہ سکتے ہو۔ ویسے واقف تو تم بھی تھے چھوٹے خان کے دل کے حال سے۔ دائیں جانب موڑ کرتے مسکرا کر کہا تو زرگام خان نے نظر بہرام شاہ کے چہرے سے ہٹاتے سامنے سڑک پر مرکوز کی۔ وہ بھائی نے میرا بیٹا ہے، وہ کب کیا چاہتا ہے، کیا سوچ رہا ہے، کس بات پر غصہ ہوتا ہے، کس پر ناراض، کب تکلیف میں ہوتا ہے، کب خوش، اس کے رگ رگ سے واقع ہوں۔ ابھی تو اپنے دل کا حال سے واقف نہیں ہوا تھا کہ اس کی چمکتی آنکھوں کو دیکھتے میں سمجھ گیا تھا۔ میں بھی شاید انتظار میں ہی تھا اور میرا انتظار پورا ہو گیا ہے، اور آج تک میں نے اسے ایسا کوئی سرپرائز نہیں دیا جس کے ملنے تک وہ تکلیف میں رہے، اور سزا دینے کا تو مر کر بھی نہیں سوچ سکتا۔